الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود خاص پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر درود و سلام کے بعد میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک کال پر ایک اعلان پر اتنی بڑی تعداد میں بر وقت تشریف لائے اور وہ بھی ایک مقامی مولوی کی گفتگو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ جذبہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس کا اجر آخرت میں جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ یہ بات نہایت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں شاید فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ایک مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ پھر اس مسئلہ پر
بحث و مباحثہ شروع ہوا اور معاملہ صحابہ کرام کی گستاخی تک پہنچ گیا۔ حالانکہ اس مسئلہ کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ فیصلہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و فعل سے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے متعلق برسر منبر واضح اعلان فرما دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے صدیوں پہلے، تقریباً 1200 سال پہلے، اس عنوان پر سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رافضی کے ساتھ مکالمہ ہو چکا ہے، جسے امام ابو القاسم عبد الرحمن ابن محمد انصاری نے 435 ہجری میں پوری سند کے ساتھ کتابی شکل میں جمع فرما دیا ہے۔ یہی مکالمہ میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ واضح ہو کہ آج کا یہ پروگرام کوئی مناظرہ نہیں ہے، نہ تو میں مناظر ہوں اور نہ ہی میں مناظرے کے حق میں ہوں، اور نہ ہی ہمارے ملکی حالات مناظروں کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ محض ایک تحقیقی اور علمی بیان ہے، ایک سیمینار ہے، جس طرح پہلے بھی یہاں کئی سیمینار ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس بیان کا مقصد اپنے احباب کو، اہل سنت والجماعت کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا عقیدہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے۔ کسی شخصیت یا کسی فرقے پر اٹیک کرنا یا نعرہ بازی کرنا یا فتویٰ بازی کرنا ہرگز آج ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اصل موضوع شروع کروں، 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ذکر آیا، ان کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اسم گرامی کے ساتھ امام کا لفظ بولا جاتا ہے، تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی گفتگو ایک رافضی کے ساتھ ہوئی تھی، تھوڑی سی تعریف اور وضاحت میں رافضی کی بھی کروں گا۔ تو سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ،
یہ اہل بیت میں سے یعنی خاندان نبوت میں سے ایک جلیل القدر اور مایہ ناز شخصیت ہے۔ آپ کا لقب صادق ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام فروہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوہری پڑپوتی تھی۔ دوہری اس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے جس کا نام قاسم تھا، اس کا نکاح ان کی ایک پوتی جس کا نام اسما تھا اس کے ساتھ ہوا، اور ان دونوں میں سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ تھا۔ اس ام فروہ کا نکاح ہوا حضرت محمد باقر رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان میں سے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوہرا نواسا ہوں، یعنی دو طرح سے میں ان کا نواسا بنتا ہوں۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن سیدنا حسین ابن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں یا سن 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی وفات بھی مدینہ منورہ میں 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اہل تشیع ان کی ایک شاخ ہے اثنا عشریہ، وہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کو اپنا چھٹا امام مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو اپنی آنکھوں کا نور اور اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں۔ ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی بے ادبی بے احترامی کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ان سب حضرات کا پورا احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات، امام کا مطلب کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے امام کا معنی ہے مقتدا، رہنما، مذہبی پیشوا، لیڈر وغیرہ۔ یہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے۔ اہل سنت کے ہاں کسی بھی دینی پیشوا کو اور کسی بھی مذہبی رہنما کو امام کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام رازی،
امام غزالی، حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھانے والے کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ امام۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں یہ ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کا ایک خاص مفہوم ہے، خاص مفہوم۔ اور ان کے نزدیک لفظ امام کا اطلاق صرف 12 شخصیات پر ہوتا ہے جنہیں عرف عام میں 12 امام کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کا چناؤ، اس کا انتخاب، اس کا تقرر اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے، جبکہ ہم صرف انبیاء کرام کا چناؤ من جانب اللہ مانتے ہیں۔ یہ عقائد میں جو فرق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک ہر امام معصوم ہوتا ہے، یعنی ہر غلطی اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، جبکہ ہم صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اور اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ مقام صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام مفترض الطاعت ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر بات ماننا ہر شخص پر فرض عین ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ رتبہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی غیر نبی کو نبی سے افضل نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک امام محلل اور محرم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو حلال قرار دے دے، کسی چیز کو حرام قرار دے دے، یہ اختیار اسے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام کن فیکون کا اختیار رکھتا ہے، یعنی جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، جبکہ ہم یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام محیی اور ممیت ہوتا ہے، یعنی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، جبکہ ہم یہ صرف کس کے لیے مانتے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ ان کے نزدیک امام عالم ما کان و ما یکون ہوتا ہے، یعنی ماضی اور مستقبل کے سارے حالات، سارے واقعات وہ جانتا ہے، جبکہ ہم یہ صرف کس کے لیے مانتے ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں عقیدے کے طور پر فرق کے لحاظ سے بیان کی ہیں تاکہ آپ حضرات کو اپنے عقیدے کا علم ہو۔ تیسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ ہے رافضی۔ چونکہ اس مکالمے میں بار بار رافضی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا معنی بھی عرض کر دیتا ہوں۔ رفض یرفض، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ترک کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اہل تشیع کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چوتھے امام حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام زید، انہوں نے اپنے بعض مریدوں کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تعریف کی، اور ان کے جو کچھ مرید تھے انہوں نے جب ان کی تعریف سنی کہ ہمارے امام صاحب تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ مرید بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، ان کی بیعت توڑ دی اور ان سے الگ ہو گئے اور ان کو چھوڑ گئے۔ تو اس وقت امام زید نے فرمایا ہم رفضونا الیوم، کہ آج سے یہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں، رفضونا۔ تو اس لفظ کی وجہ سے اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منکرین کو، مخالفین کو اور مکثرین کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ رافضی کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ میں نے جو آیت کریمہ سورۃ توبہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفات بیان کی ہے۔ کتنی صفات ہیں جی؟ 4۔ اور وہ 4 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بڑے ہیں۔ آج یہ درجے تو ہم نے بیان کرنا ہے۔ پہلی صفت ہے ایمان، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یہ پہلی صفت ہے۔ وہاجروا، اور ہجرت کی، یہ دوسری صفت ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جان سے جہاد کیا، یعنی اپنے جسم کے ساتھ قتال کیا، کافروں کے ساتھ لڑائی کی، اور اپنا مال بھی قربان کیا۔ کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 4۔ جان بھی لگائی اور مال بھی لگایا، اور یہ 4 صفتیں جن کی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اس گفتگو میں یہی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ کیا یہ 4 صفتیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اگر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، پہلے لیول پہ پائی جاتی ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ کیا ہونا چاہیے جی؟ افضل ہونا چاہیے۔ باقی یہ درجے کی بات ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم کمپیریزن کریں اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام گھٹانے کی کوشش کریں، حاشا اور کلا، یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا احترام ہے، ان کے جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کو سامنے لایا جائے گا تو شان اللہ نے کس کو دیا ہے جی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر رحمہ اللہ تعالی، جن کی ولادت کب ہوئی جی؟ سن 80 ہجری میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد، اسی پہلی صدی میں ان کی ولادت ہوئی۔
تو حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی رافضی تھا، اور اس نے حضرت امام کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ نے اس کی باتوں کا جواب دیا۔ یہ واقعہ میں نے آج آپ کے سامنے سنانا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعہ کی سند سمجھ لیں کہ یہ کوئی بے سند واقعہ نہیں ہے کہ بے تکا کہیں سے اٹھایا آپ کو سنا دیا، اس کی باقاعدہ سند موجود ہے۔ حدثنا الشیخ الفقیہ ابو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن سعید الانصاری البخاری قراءتن علیہ بمکہ حرسہ اللہ سنت 35 و 400، یہ 435 ہجری میں اس بندے نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ قال اخبرنا، وہ کہتا ہے اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن مسافر قال اخبرنا ابو بکر خلف ابن عمر ابن خلف الحمدانی قال حدثنا ابو الحسن احمد ابن محمد ابن ازمہ قال حدثنا ابو الحسین ابن علی التنافسی قال حدثنا خلف ابن محمد القطوانی قال حدثني علی ابن صالح قال جاء رجل من الرافضہ، تو وہ کہتے ہیں کہ روافض میں سے ایک آدمی حضرت امام جعفر صادق کے پاس آیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ روافض کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے سلام دیا اور حضرت نے فرد علیہ السلام، حضرت نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فقال الرجل، اب اس آدمی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے تھے، اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے یہ مسئلہ بتائیے، من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ درجے والا کون ہے؟ یہ اس کا سوال تھا۔ فقال الامام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام جعفر نے جواب دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کون ہے جی؟ حضرت ابو بکر۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، یہی عقیدہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور مختلف کتابوں میں کہ تمام صحابہ میں سے افضل اور اعلیٰ صحابی جن کا درجہ سب صحابہ سے زیادہ ہے وہ کون ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اجماعی کا مطلب ہے کہ سارے اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اس پہ متفق ہے، سب اس پہ متفق ہے۔ حتیٰ کہ ہماری کتاب بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کتابیں، میں وقت نہیں ہے ورنہ اتنا میں دکھاتا آپ کو۔ ہماری کتاب بخاری شریف کے اندر یہ چیز درج ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی کے کیا ہیں جی؟ بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا ابت، اے ابا جان، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ قال ابو بکر، حضرت علی نے کیا فرمایا جی؟ ابو بکر کا درجہ۔ یہ کہتا ہے قلت، میں نے پھر کہا ثم من، ابا جی پھر ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ قال ثم عمر، ثم عمر، پھر عمر کا مقام ہے۔ تو یہ ان کا بیٹا محمد ابن حنفیہ کہتا ہے میں نے جلدی سے کہا ثم انت،
پھر تو آپ کا درجہ ہوگا تیسرے درجے پر، آپ ہیں نا تیسرے درجے پر۔ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں تو ایک عام سا مسلمان آدمی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے لوگوں میں سے سب سے اونچا درجہ کس کا بتایا جی؟ یہ ہماری کتاب بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ یہی بات اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور امام ابن تیمیہ نے منہاج السنت کے اندر تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ کوفہ کے منبر پر، کوفہ کی مسجد کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا اعلان فرمایا ان خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر، کہ اس امت میں سے حضور کے بعد سب سے زیادہ جس کا درجہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر، ثم عمر، اور اس کے بعد کس کا درجہ ہے جی؟ حضرت عمر کا۔ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے بحار الانوار، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا منبر پر بیٹھے ہوئے، لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ اگر کوئی آدمی مجھے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر پر فضیلت دے گا، مجھے ان کے سامنے بڑھائے گا، تو میں اس آدمی کو سزا دوں گا، اور اس کو وہی سزا دوں گا جو ایک بہتان لگانے والے کو دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے رجال تشی۔ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے جی؟ حضرت علی ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سرور ہے۔ ہم ان کی ذرہ برابر بھی، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین نہیں، اگر توہین کا سوچے بھی صحیح تو ہمارے ایمان کا نقصان ہے۔ ان کا ادب اپنے جگہ ہے، لیکن مقام اللہ نے کس کو دیا ہے جی؟ سیدنا حضرت ابو بکر۔ اب اس آدمی نے سوال کیا، پہلا سوال اس کا ہو گیا، دوسرا سوال اس نے کیا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، حضرت اس پر کوئی دلیل بیان فرمائے کہ حضرت ابو بکر کا شان زیادہ ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ امام صاحب نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت سے ثابت کیا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے پیغمبر کے کیا ہے جی؟ ثانی ہے، ثانی اثنین، یعنی دو میں سے دوسرے نمبر پر۔ تو حضور کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے جی؟ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے جی، ثانی اثنین، ثانی اثنین حضرت ابو بکر ہے۔ پھر اسی آیت میں سے حضرت ابو بکر کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے، اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن سے۔ اسی طرح جناب حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی تیرے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، اللہ کی معیت۔ تو امام صاحب نے فرمایا فَمَن يَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ اثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، کہ ان دو میں سے کون زیادہ جناب عزت رکھ سکتا ہے جبکہ اللہ ان کا تیسرا ہے۔ اللہ وہاں تیسرا موجود تھا اور یہ دو تھے، اور پھر فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے، الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
جب حضرت امام صاحب نے یہ دلیل دی تو اس آدمی نے ایک اور سوال کیا، مکالمہ ہے نا اس کا، اس نے سوال کیا وَإِنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب علیہ السلام، کہ امام صاحب حضرت علی جو تھے ابن ابی طالب علیہ السلام، بات علی فراش رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تھے، غیر جزع ولا فزع، نہ انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار کیا، نہ بزدلی کا اظہار کیا، اور نہ ہی جناب انہوں نے بے صبری کا اظہار کیا، تو حضرت علی کی شان زیادہ ہونا چاہیے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ وہ بستر پر بغیر کسی گھبراہٹ کے سو گئے۔ فقال له جعفر، حضرت امام جعفر نے فرمایا وَكَذَلِكَ ابو بکر، یہ جو تو بات کر رہا ہے نا، تو حضرت ابو بکر بھی تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نہ انہوں نے گھبراہٹ کا اظہار کیا، نہ بے صبری کا اظہار کیا، نہ بزدلی کا اظہار کیا، انہوں نے بھی تو گزارا ہے۔ اور تیرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کو چار پائی ملی اور حضرت ابو بکر صدیق کو کون ملا جی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا انہوں نے بھی تو جناب بغیر کسی گھبراہٹ کے حضور کا ساتھ دیا ہے اور ساری مشکل گھڑیوں میں۔ قال له الرجل، اس بندے نے چوتھی بات کی، اس نے کہا فإن اللہ تعالی یقول بخلاف ما تقول، حضرت جو کچھ آپ فرما رہے ہیں نا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کے خلاف بیان کیا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا کہا ہے اللہ نے؟ اس نے کہا اللہ کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب آپ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، غم بھی بات آ گئی نا، تو فلم یکن ذالک الخوف جزعا، کہ حضرت ابو بکر تو غمگین تھے، اس وقت جناب پریشان ہو گئے تھے۔ قال له جعفر، حضرت امام جعفر نے فرمایا لا، ایسی بات نہیں ہے، لأن الحزن غیر الجزع والفزع، فکر مند ہونا اور بات ہے اور بے صبری کرنا اور بات ہے۔ حضرت ابو بکر فکر مند ضرور تھے لیکن بے صبری انہوں نے گھبراہٹ کا اظہار، بزدلی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کانا حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کا جو غم اور فکر تھا وہ اس لیے تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیا جائے، اپنی فکر نہیں تھی، کس کی فکر تھی؟ ولا یدان بدین اللہ، اور اللہ کے دین کی فکر تھی کہ دین کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ فکان حزنہ علی دین اللہ، تو حضرت ابو بکر کی جو فکر تھی وہ اپنی ذات کی نہیں تھی، کس کی تھی؟ دین کی فکر تھی۔ وعلی نبی اللہ، اور اللہ کے نبی کی فکر تھی۔ ولم یکن حزنہ علی نفسہ، انہیں اپنی ذات کی فکر نہیں تھی۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کیفا، یہ تیری بات کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی؟ وقد السعتہ اکثر من مئۃ خریش، کہ غار کے اندر اس سانپ نے حضرت ابو بکر کو 100 سے زیادہ ڈنگ مارے تھے۔ فما قال حس، حضرت ابو بکر نے سی نہیں کی، ولا نافا، اور جناب نہ ہی انہوں نے حرکت کی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو تو کیسے کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی فکر تھی؟ یہاں وہ آدمی کیا ہو گیا جی؟ لاجواب ہو گیا۔ اس آدمی نے پھر ایک اور سوال کیا، اس نے کہا فإن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ لوگوں تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس بندے نے کہا نزل فی علی ابن ابی طالب،
یہ آیت جو ہے امام صاحب حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے، حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، جبکہ حضرت علی رکوع میں تھے اور انہوں نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں جناب انگوٹھی اتار کر وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی جعلہا فی و فی اہل بیتی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جناب اللہ نے میرے گھر والوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ یہ اس بندے کی بات ہے، حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت امام کے سامنے اس نے یہ بات کہی، فقال لہ جعفر، حضرت امام جعفر نے کہا ٹھیک ہے تو نے بات کہہ لی ہے، میں اس پر لمبا اعتراض نہیں کرتا، علی سبیل التسلیم، اگر تیری بات مان لی جائے تو الآیہ التی قبلہا فی السورۃ اعظم منہا، اس سورت کے اندر اس سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر حضرت ابو بکر کی اس سے بھی زیادہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اگر اس سے حضرت علی کی ثابت ہو رہی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں اعظم منہا، بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو میں ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو کھڑا کروں گا، اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرتدوں کے مقابلے میں جو گروہ لاؤں گا اس گروہ کی شان کیا ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے۔ یہ بات آ گئی قرآن مجید میں۔ حضرت امام فرماتے ہیں وَكَانَ الْعَرَبُ ارْتَدَّتْ بَعْدَ وَفَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو عرب کے بہت سارے قبیلے تھے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ وَاجْتَمَعَتِ الْكُفَّارُ بِنَحَاوًا، اور دور دراز تک کافر ایکا کر گئے تھے، جمع ہو گئے تھے۔ وَقَالُوا الرَّجُلُ الَّذِي كَانُوا يَنْتَصِرُونَ بِهِ یعنون النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا، اور ان دیہاتی لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہم سے زکوٰۃ لینا ان کا حق تھا، لہذا اب ہم ابو بکر کو زکوٰۃ جمع نہیں کرائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ نماز وہ پڑھتے تھے، کلمہ وہ پڑھتے تھے، اذان وہ دیتے تھے، قرآن وہ پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ تو جناب والا جہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا، اب بعض صحابہ کرام نے روکا کہ حضرت ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، مانتے تو ہیں صرف ایک بات ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حتیٰ قال عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ اقبل منہم الصلاۃ، کہ آپ یہ نماز تو پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنی بات تو ہے، ودع لہم الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دے، آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ لو منعونی عقالا، اگر آج یہ ایک رسی بھی مجھے نہیں دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علیہ، میں ایک رسی لینے کے لیے بھی ان کے ساتھ لڑائی لڑوں گا اور جہاد کروں گا، میں جہاد کروں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ، اگر جناب زمین کی کچی پکی روڑوں کی برابر لوگ سارے کے سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں، وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ، درخت اور کانٹے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، میں اکیلا ان کے ساتھ لڑائی لڑوں گا، میں اکیلا ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور پھر حضرت عمر کو ذرا سخت لہجے میں فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا پہلوان اور دلیر تھا، آج کمزوری کیوں دکھا رہا ہے؟
حضرت ابو بکر نے اتنی جرأت مندی دکھائی اور پھر فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمزوری لائی جائے، دین کو جناب کمزور کیا جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو سکتا؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس آیت میں جو فضیلت حضرت ابو بکر کی بیان کی گئی ہے نا، وہ اس آیت سے زیادہ ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے۔ یہاں وہ لاجواب ہے۔ اب اس نے نیا سوال کیا، اس نے کہا ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو پوشیدہ اور ظاہری طور پر، یہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہے۔ اس نے کہا یہ حضرت علی کی شان میں آیت نہیں اتری؟ امام صاحب کان معہ 4 دنانیر، جب حضرت علی کے پاس 4 دینار تھے، فانفق دینارا باللیل، آپ نے 1 دینار رات کے وقت خرچ کیا، ودینارا بالنہار، اور دوسرا دن کو خرچ کیا، ودینارا سرا، اور تیسرا دینار انہوں نے خفیہ خرچ کیا، ودینارا علانیتا، اور چوتھا دینار انہوں نے ظاہری طور پر خرچ کیا، فنزلت فیہ ہذہ الآیہ، تو حضرت علی کی شان میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی؟ اس نے حضرت امام جعفر کو کہا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ فقال له جعفر علیہ السلام، تو حضرت امام جعفر نے فرمایا لأبی بکر رضی اللہ عنہ افضل من ہذہ فی القرآن، کہ حضرت ابو بکر کے لیے اس سے قرآن مجید میں اس سے بڑی فضیلت کا ذکر ہے، بڑی فضیلت کا ذکر ہے، یہ بھی فضیلت ہے لیکن اس سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ وہ جی کہاں؟ فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، جب رات چھا جائے، یہ قسم اللہ نے اٹھائی ہے، یہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، اللہ فرماتا ہے جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح مذکر اور مؤنث برابر نہیں ہو سکتے، ان سعیکم لشتی، اسی طرح تمہارا ایمان اور عمل بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، پس جو آدمی اس نے اپنا مالی حق ادا کیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں ابو بکر، یہ سارے جملے کس کے حق میں نازل ہوئے؟ ابو بکر کے حق میں۔ امام صاحب نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس بندے کو اتنی توفیق دیں گے کہ اس کے لیے جنت میں پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ابو بکر، یہ کس کے حق میں آئی ہے؟ حضرت ابو بکر کے حق میں۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس جہنم سے اس بڑے متقی کو بچا لوں گا۔ ابو بکر، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ ابو بکر، یہ کس کے حق میں آئی ہے؟ ابو بکر کے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس بندے پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ ابو بکر، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ ابو بکر کے حق میں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ بندہ جو بھی خرچ کر رہا ہے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ ابو بکر، یہ کس کے حق میں آئی ہے بات؟ یہ امام صاحب فرما رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور میں اس بندے کو راضی کروں گا۔ ابو بکر، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ اتنی فضیلتیں کس کے حق میں ہیں جی؟ حضرت ابو بکر۔ انہوں نے اتنا مال خرچ کیا، اتنے غلام خرید کر آزاد کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ تعریف کی ہے
تو ان کی تو بڑی فضیلت ثابت ہے. انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کیا. 40,000، 40,000 ان کے پاس درہم تھے، انہوں نے سارے کے سارے خرچ کر دیے. حتی تجلل بالعبائے، یہاں تک کہ آپ نے صرف ایک کرتا پہن لیا، صرف ایک کرتا وہ زیب تن کر لیا، باقی سب مال اللہ کے راستے میں دے دیا. فحبط جبریل، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. فقال یا محمد، اور حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے حضور کو. وَيَقُولُ، اور اللہ کہتا ہے اقرأ علی ابی بکر منی السلام، اے میرے نبی ابو بکر کو بھی میری طرف سے سلام پہنچا دو. یہ امام صاحب نے فرمایا یہ بات ہے. وَقُلْ لَهُ، اور ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو، اراضٍ انت علی فی انی فی فقرک ھذا ام ساخط، کہ ساری دولت رب کے راستے میں لٹانے کے بعد ابو بکر تو مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اسخط علی ربی عز وجل، کیا میں اپنے رب پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا عن ربی راض، میں اس حالت میں بھی اپنے رب پہ راضی ہوں. انا عن ربی راض، میں اس حالت میں بھی رب پر راضی ہوں. انا عن ربی راض، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. ووعدہ اللہ ان یرضیہ، پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ ابو بکر میں بھی تجھے کل قیامت والے دن راضی کروں گا. امام جعفر صادق نے فرمایا یہ ساری کس کی شان ہے؟ حضرت، ٹھیک ہے حضرت علی کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن یہاں حضرت ابو بکر کی کتنی بڑی شان ہے. اب جناب والا اس رافضی نے ایک نئی بات کی، یہاں سے وہ لاجواب ہو گیا. قال الرافضی، اس رافضی نے کہا فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. یہ جو مشرک تھے نا، یہ کہتے تھے جی آپ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم کعبے کی تعمیر نہیں کرتے، ہم حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبے کی تعمیر کرنا یہ ایمان والے بندے کا مقابلہ لا یستوون، تم دونوں برابر، مشرک اور مومن برابر. یہ آیت اللہ نے اتاری. وہ جناب رافضی کہتا ہے نزلت فی علی علیہ السلام. دیکھو جی یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دیکھو کتنی بڑی شان ہے. فقال له جعفر، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا لے ابی بکر مثلها فی القرآن، اسی طرح قرآن میں حضرت ابو بکر کی شان بھی موجود ہے. اگر حضرت علی کی موجود ہے تو حضرت ابو بکر کی بھی موجود ہے. کہاں جی؟ فرمایا قال اللہ تعالی لا یستوی منکم من انفق، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے جس نے مال خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور لڑائی لڑی اللہ کی رضا کے لیے، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، من الذین آمنوا من بعد، ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، بعد والوں کے ساتھ بھی اور پہلے والوں کے ساتھ بھی. لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے جی؟ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا دیکھو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے لا یستوی منکم، اور اللہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ مومنوں کا. اس آیت میں کہا کہ مومن اور مشرک برابر ہے، یہاں فرمایا مومن اور جناب دوسرے مومن جو سبقت لینے والے ہیں وہ برابر ہے.
نہیں ہو سکتے۔ تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، اب یہ سمجھیں جو میں نے آیت پڑھی تھی نا اس کی بات تشریح ہو رہی ہے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، اور حضرت ابو بکر وہ ہستی ہے من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی پر خرچ کر دیا تھا، سارا خرچ کر دیا تھا۔ وَأَفْضَلَ مَنْ قَاتَلَ، اور ابو بکر وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے لڑائی لڑی تھی، تلوار اٹھائی تھی سب سے پہلے۔ وَأَفْضَلَ مَنْ جَاهَدَ، اور ابو بکر وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ، تجھے یاد نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ مکی دور میں، مکی کون سا دور ہے جی؟ مکی وہ ابتدائی دور ہے، اس دور میں مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دما، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کا خون جاری ہو گیا۔ وبلغ ابا بکر الخبر، حضرت ابو بکر کو یہ خبر پہنچی، فاقبل یعدو فی طرق مکہ، حضرت ابو بکر مکہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں ویلکم، وہ افسوس ہے تمہارے اوپر، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو آج مار رہے ہو جو تمہیں رب کا پیغام دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کو جب حضور کے ساتھ یہ واقعہ ہوا درد پہنچا یا نہیں پہنچا؟ دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں پیچھے ہٹایا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ یہ مکی دور ہے، حضور کی خاطر سب سے پہلے آج کون لڑ رہا ہے جی؟ حضرت ابو بکر۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَتَرَكُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے حضور کو چھوڑ دیا۔ وَأَخَذُوهُ أَبَا بَكْرٍ، انہوں نے حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا۔ انہوں نبی پاک کو چھوڑ دیتا تھے، حضرت ابو بکر نو جناب والا مارن لگ پہ، فضربوه، اتنا مارا حتی ما تبین انفہ من وجہہ، یہاں تک کہ ان کا ناک اور چہرہ برابر ہو گئے، یعنی اتنا چہرہ سوج گیا کہ ناک کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ تو پھر جناب حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ پھر بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر کو ان کے گھر والے کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بندہ اب فوت ہو گیا ہے، حالانکہ آپ بے ہوش تھے۔ پھر ساری رات سارا دن بے ہوش رہے۔ ماں کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں کہ ابو بکر کو ہوش کس وقت آتا ہے، دودھ لے کر ماں کھڑی ہے کہ جب ہی ہوش آئے گا میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، آنکھ کھولی، ماں نے دودھ پیش کیا۔ ابو بکر نے فرمایا میں دودھ نہیں پیوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ این حبیبی کیف حالہ، میرے محمد کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کس کا حال پوچھا؟ حضور کا۔ انہاں ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے، وہ بھی ٹھیک ہے، خیر ہے۔ ماں نے کہا، لیکن ابو بکر نے کہا نہیں، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس وقت تک کھانا پینا نہیں کروں گا جب تک میں اپنے نبی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ تو حضرت ابو بکر نے جناب قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وَقَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاهَدَ فِي اللَّهِ، ابو بکر وہ پہلا بندہ ہے جس نے اللہ کی خاطر لڑائی کی۔ وَأَوَّلَ مَنْ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، اور ابو بکر وہ پہلا بندہ ہے جو حضور کی خاطر لڑا اور لڑائی کی۔ وَأَوَّلَ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ، ابو بکر وہ پہلا بندہ ہے جس نے اپنا مال خرچ کیا۔ وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما نفعنی مال احد قط الا مال ابی بکر، کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ میں اللہ کا
پیغمبر دنیا میں پورا نہیں کر سکتا، اس کو کل قیامت والے دن اللہ ہی ان احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کی شان۔ اب یہاں وہ رافضی کیا ہو گیا جی؟ لاجواب، تھک تو نہیں گئے، بس چند باتیں باقی ہے، جرأت سے بیٹھے ایمان سے۔ قال الرافضی، اب رافضی نے کہا فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ حضرت علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک جناب سیکنڈ کے لیے بھی شرک نہیں کیا، شرک کے قریب نہیں گئے۔ حضرت علی وہ شخصیت ہے۔ قال لہو جعفر، حضرت جعفر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ نے بھی اسی طرح تعریف کی ہے، ان کی بھی تعریف کی ہے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اور کیا فرمایا ثناء یغنی عن کل شیء، اللہ نے حضرت ابو بکر کی وہ تعریف کی ہے کہ کسی اور تعریف کی ان کے لیے ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ اور وہ کون سی تعریف ہے حضرت ابو بکر کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق، جو آدمی سچائی لے کر آیا، امام صاحب فرماتے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ، جو سچائی لے کر آیا اس سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں وصدق بہ، اللہ کہتا ہے اور وہ بندہ جس نے حضور کی پہلے تصدیق کی، امام صاحب فرماتے ہیں ابو بکر، یہ کون ہے جی؟ تو اگر حضرت علی نے ایمان پہلے قبول کیا ہے تو حضرت ابو بکر بھی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اور یہ بات جو میں نے کی ہے نا، یہ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے مجمع البیان، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس آیت کے بارے میں کہ الذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بہ سے مراد کون ہے جی؟ تو حضرت ابو بکر نے جب صدقہ کیا، تصدیق کی، تو صدیق بنے یا نہ بنے؟ اور امام صاحب فرماتے ہیں حالت یہ تھی وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَذَبْتَ، کہ اس مکی دور میں سارے کے سارے لوگ حضور کو کہہ رہے تھے كَذَبْتَ، آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا۔ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ، اور ابو بکر کہہ رہے تھے تو نے سچ کہا۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، آیت التصدیق، پھر حضرت ابو بکر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام جعفر نے کیا فرمایا؟ پھر یہ نازل ہوئی فَهُوَ التَّقِيُّ وَالنَّقِيُّ الْمَرْضِيُّ الرَّضِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدَّلُ الْوَفِيُّ، ابو بکر متقی ہے، ابو بکر پاکیزہ ہے، ابو بکر اللہ کا پسندیدہ ہے، ابو بکر اللہ سے راضی اور خوش ہے، ابو بکر عادل ہے، ابو بکر منصف ہے، ابو بکر نبی کا وفادار ہے۔ یہ حضرت امام نے اس کو جواب دیا، اب وہ کیا ہو گیا جی؟ لاجواب۔ اس نے آگے نئی بات چھیڑی۔ نئی بات کیا چھیڑی؟ قال الرافضی، رافضی نے کہا فَإِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ فَرَضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، حضرت جی اللہ کی کتاب قرآن میں حضرت علی کی محبت فرض نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، یہ فرض ہے۔ کہاں جی؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ حالانکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا معنی یہ ہے کہ قرابت میں محبت چاہیے، رشتہ داری کا خیال تمہیں کرنا چاہیے۔ چلو یار، میں جو بھی مسئلہ بیان کر رہا ہوں تم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، میں تم سے کوئی پیسے تھوڑے ہی مانگ رہا ہوں، کم از کم رشتہ داری تو تمہارے ساتھ میری ہے نا، اس رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے میری بات تو سنو۔ اصل بات یہ تھی، اور لوگوں نے بنا لیا کہ اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جناب میرا اجر یہی ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت
کرو، یہ بڑا فرق ہے، یہ آپ سمجھیں۔ بہرحال تو اس نے یہ آیت پڑھی، امام جعفر نے فرمایا چلو تیری بات مان لیتے ہیں، لے ابی بکر مثلھا، اس طرح تو اللہ نے حضرت ابو بکر کے حق میں بھی فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ دعا، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں محبت ڈال دے، نفرت کا ادنا شیبہ بھی ہمارے دلوں میں باقی نہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر پہلے ایمان لانے والے ہیں یا نہیں لانے والے؟ امام صاحب فرماتے ہیں فَأَبُو بَكْرٍ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ، تو حضرت ابو بکر ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بات ہے ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، کہ حضرت خدیجہ کے بعد جس آزاد اور حر آدمی نے، بالغ آدمی نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ حضرت، تو حضرت ابو بکر کی سینیارٹی ہے یا نہیں ہے؟ سینیارٹی بھی ہے اور مشکلات بھی برداشت کی ہے۔ ہاں جی، فالاستغفار لہ واجب، حضرت ابو بکر کے لیے استغفار کی دعا مانگنا کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ اور جناب والا ومحبتہ فرض، ان کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے۔ وبغضہ کفر، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ امام جعفر صادق نے فرمایا۔ اب جناب والا وہ یہاں کیا ہو گیا؟ لاجواب۔ قال الرافضی، اب رافضی نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ اب رافضی نے کہا جی اب حدیث پہ آتے ہیں، چلو قرآن پہ تو کافی بات ہو گئی، حدیث پڑھی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا ابا ان سے بھی بہتر ہے۔ قال لہ جعفر، امام جعفر صادق نے فرمایا لے ابی بکر عند اللہ افضل من ذالک، حضرت ابو بکر کے لیے اس سے بڑی فضیلت ثابت ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے لیکن حضرت ابو بکر کے لیے بڑی فضیلت ثابت ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا حدثنی ابی، مجھے میرے باپ نے بتایا، ان جدی، میرے دادے سے انہوں نے سنا، اور میرے دادے نے ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے سنا، اور انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی کہتے ہیں، انہوں نے روایت بیان کی کہ یہ میرے جناب دادے نے بیان کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، ولیس عنده غیری، میرے سوا اور وہاں کوئی نہیں تھا، اذا طلع ابو بکر و عمر، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں وہاں تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہما۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کون کر رہا ہے جی؟ حضرت علی، اور روایت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا علی، اے علی، ہاذان سیدا کہول الجنت اہل الجنت و شبابہما، یہ دونوں شخصیتیں جو آ رہی ہیں یہ جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں اور ادھیڑ عمر والوں کے بھی سردار ہیں۔ اور وہ تو تھے نا صرف جوانوں کے سردار، اور یہ جوانوں کے بھی اور کہول کے بھی۔ فیما مضا من سالف الدہر، جتنی دنیا گزر چکی ہے فی الاولین، وہ ساری کی ساری، وما بقی فی غابرہ من الآخرین، اور جتنی دنیا بعد میں آنے والی ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے یہ سب کے سردار ہوں گے۔
حضرت امام جعفر صادق کی بات سمجھ آ گئی. لا تخبرہما یا علیو، پھر حضور نے مجھے فرمایا اے علی ان دونوں کو یہ بات بتانی نہیں ہے، ما داما حیین، جب تک یہ زندہ ہے، فما اخبرت بہ احدا حتی ماتا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے یہ روایت کسی کو نہیں بتائی، جب وہ فوت ہو گئے تو تب میں نے یہ روایت آگے بیان کی ہے. اب جب امام صاحب نے یہ جواب دیا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ لا جواب. قال الرافضی، اب اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا حضرت ایک بات بتائیں، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ بنت ابی بکر. حضرت یہ مسئلہ بتائیں، حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہے اور حضرت عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے، ان دونوں میں سے کس کی شان زیادہ ہے؟ مجھے بتائیں. اب یہ دونوں بڑی ہستیاں ہیں جناب، بہت بڑا ان کا مقام ہے. امام صاحب نے عجیب انداز میں جواب دیا، سنیں ذرا. امام صاحب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، حامیم والکتاب المبین. امام صاحب نے یہ دو آیتیں پڑھی اور اس بندے سے کہا تو بتا ان دونوں آیتوں میں سے شان والی کون سی آیت ہے؟ فیصلہ کیا جا سکتا ہے جی. تو بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ، یہ بعض اوقات سوٹ لینے جاتی ہیں نا عورتیں، تو وہ کہتی ہیں یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی، فیصلہ نہیں کر سکتے کون سا اچھا ہے، دونوں ہی ایک دوجے تو ود کے. تو یہاں امام صاحب نے فرمایا فیصلہ نہیں ہو سکتا اور یہ فیصلہ مجھ سے نہ کرا، یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح قرآن کی آیتوں کی اپنی اپنی شان ہے، اسی طرح ان کی اپنی اپنی شان ہے. لیکن وہ رکا نہیں، اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا. اسألک ایہما افضل، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہے اس کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر کی بیٹی کی زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے قرآن کی مثالیں دے رہے ہیں، قرآن کی مثالیں نہ دیں، مجھے مسئلہ بتائیں. فقالا، حضرت امام نے فرمایا اچھا سر پر اگر تو یہ بات سننا ہی چاہتا ہے، سر پر توجہ فرمائے. پہلے امام صاحب نے فرمایا فیصلہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نہیں جی بتاؤ. آپ نے فرمایا اگر سر پر تو فیصلہ سننا چاہتا ہے، عائشہ بنت ابی بکر زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ فی الجنہ، عائشہ حضور کی بیوی ہے، کل جنت میں عائشہ کو کون سی بلڈنگ ملے گی؟ حضور والی، اسی بلڈنگ میں ہوگی. وفاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ حضور کی بیٹی ضرور ہے لیکن بیوی کس کی ہے؟ علی کی. اور اس کو کون سی بلڈنگ ملے گی؟ علی والی. فرمایا فاطمہ کے پلڑے میں علی ہے، عائشہ کے پلڑے میں نبی ہے. اب تول کر دیکھ لے قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا. امام صاحب نے جواب دیا ہاں جناب. اور پھر فرمایا الطاعن علی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنہ اللہ. فرمایا یہ میری بات غور سے سن لے، حضور کی بیوی پہ طعنہ کرنے والا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. والباغض لابنۃ رسول اللہ، اور حضور کی بیٹی فاطمہ کا رتبہ گھٹانے والا خذلہ اللہ، اللہ اس کو بھی ذلیل کرے. فرمایا یہ دونوں کا بڑا مقام ہے. فقال الرافضی، اب پھر اس رافضی نے سوال کیا، بس بات ختم ہونے والی ہے. فقال الرافضی، رافضی نے کہا حضرت یہ تو بات نہ ہوئی نا، عائشہ تو قاتلت علی، عائشہ نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی بھی تو کی ہے نا، لڑائی بھی کی ہے. وہی زوجۃ رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں حضور کی بیوی ہے، حضور کی بیوی تو ہے لیکن حضرت علی کے ساتھ لڑائی تو کی ہے نا. اب ہم بیوی بیوی سمجھیں کہ بیوی ہے بیوی ہے. فقال له جعفر، حضرت امام جعفر نے فرمایا نعم ویلک، ہاں ویلک، اللہ کرے تو برباد ہو جائے. ویلک یہ بددعائیہ کلمہ ہے، اللہ کرے تو برباد ہو جائے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اللہ نے قرآن میں فرمایا
کہ میرے نبی کو ان کی بیویوں کے بارے میں ایذا اور تکلیف نہ دو۔ اگر حضور کی بیوی کی توہین کرو گے تو توہین کس کی ہوگی؟ حضور کی ہوگی۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ اچھا جی، اب جناب والا اس رافضی نے یہاں لاجواب ہو گیا۔ اب اس نے ایک اور سوال کیا، 14واں سوال۔ اس نے کہا قال له الرافضی، رافضی کہنے لگا حضرت ایک اور مسئلہ بتائے، توجد خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی القرآن۔ اب اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ بتائیں کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی ان کی خلافت کا ذکر قرآن میں ہے؟ یہ اس کا سوال تھا، ان کا ذکر، خلافت کا ذکر قرآن میں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا قال نعم، امام صاحب نے کہا ہاں بالکل ہے، وفی التوراۃ والانجیل، بلکہ ان کی خلافت کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور پھر فرمایا قال اللہ تعالی، امام صاحب نے فرمایا اللہ قرآن میں نہیں کہتا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے امت محمدیہ کے لوگوں میں نے تمہیں زمین کے اندر خلیفے بنایا۔ تو ان خلیفوں میں وہ خلافت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وقال تعالی، دوسری آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ مضطر کی دعا اور پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی بیماری اور دکھ اور درد کون دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ کون بناتا ہے؟ ان خلیفوں میں وہ خلیفے آ گئے یا نہ آ گئے؟ پھر فرمایا تیسری آیت وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ کن کے ساتھ وعدہ ہے جی؟ آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، عملوا الصالحات، اعمال صالحہ والوں کے ساتھ انہیں اللہ کیا دے گا؟ زمین میں خلافت دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین و مذہب کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کے بعد ان کو امن نصیب فرمائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ سارا خلافت کا ذکر موجود نہیں ہے، ان کی خلافت کا ذکر قرآن میں یہ موجود ہے۔ قال الرافضی، اب رافضی نے کہا یبن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، فَأَيْنَ خِلَافَتُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، چلو قرآن سے تو آپ نے اشارہ نکال دیا، تورات اور انجیل میں ان کی خلافت کا کہاں ذکر ہے؟ وہ تو بتائیے۔ قال له جعفر، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ سن، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه ابو بکر، یہ حضرت امام جعفر صادق تشریح کر رہے ہیں، والذین معه، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد کون ہے جی؟ ابو بکر، اشداء علی الکفار، عمر ابن خطاب، اس سے مراد کون ہے جی؟ عمر ابن خطاب، رحماء بینہم، عثمان ابن عفان، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عثمان، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جناب رکوع و سجود کرنے والے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے، اس سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ امام صاحب نے فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کی وجہ سے اللہ نے ایک خاص نورانیت رکھی ہے۔ اصحاب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے باقی صحابہ کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا چاروں خلیفوں کا بھی تذکرہ آ گیا اور باقی صحابہ کا بھی آ گیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، قرآن کہتا ہے ان کی مثال، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی صفتیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی۔ تو امام صاحب نے جب یہ بات کہی نا تو رافضی نے پھر آگے سے سوال کیا، قالا، حضرت یہ فرمائے ما معنی فی التوراۃ والانجیل،
یہ جو آپ نے فرمایا ہے تورات و انجیل میں بھی ان کی مثال ہے، اس سے کیا مراد ہے ذرا وضاحت کریں۔ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والخلفاء من بعدہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء، ان کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی فرما دیا ہے۔ ثم لکذہ فی صدرہ، اتھے امام صاحب نے غصہ آیا تے کاوڑ چڑھی، بھئی اے وقت اعتراض کر رہا ہے، لکذہ امام صاحب نے اس کو ایک گھسنا مارا، فی صدرہ کہاں مارا؟ سینے میں ہی ہوتا ہے نا سارا بغض، سینے میں گھسنا مارا۔ فرمایا ویلکا، او شالا برباد تھینے، قال اللہ تعالی، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کزرع اخرج شطحہ فآزرہ، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ فاستغلظ عمر، اس سے مراد کون ہے؟ عمر ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اس سے مراد حضرت عثمان ہے۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آگے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اس سے مراد حضور کے باقی صحابہ ہے۔ امام صاحب نے آیتوں سے جب ثابت کیا نا جناب رضی اللہ عنہم، تو پھر ایک اور روایت بیان کی امام صاحب نے، فرمایا ویلکا، او شالا تو برباد ہوئے، حدثنی ابی، مجھے میرے ابا نے بیان کیا، ان جدی، میرے دادے نے پھر بیان کیا، ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی نے بیان کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ حدیث سن لیں، یہ آخری بات ہے، گھبرائیں نہیں۔ حضور نے فرمایا، اور میرے دادے نے مجھ سے روایت پہنچائی ہے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں انا اول من تنشق الارض عنہ، کہ سب سے پہلے اللہ میری قبر کو کھولے گا اور زمین کو اللہ کھولے گا، اور سب سے پہلے قیامت والے دن میری قبر کھلے گی اور میں زمین سے باہر آؤں گا، میں اٹھوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وَيُعْدِينَ اللَّهُ مِنْ كَرَامَتِهِ، اللہ مجھے قیامت والے دن بڑی عزت دے گا، مَا لَمْ يُعْدَ نَبِيٌّ قَبْلِي، جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عزت عطا۔ حضور نے فرمایا بڑی مجھے اللہ عزت دے گا۔ ثم ینادی مناد، پھر میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، پھر جناب ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا، یا محمد قرب الخلفاء من بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلفاء جو تیرے بعد آئے ہیں ان کو قریب کر لو، ان کو قریب آنے دو۔ حضور فرماتے ہیں فاقول، میں کہوں گا یا رب ومن الخلفاء بعدی، میرے بعد تو بہت سے خلیفے آئے ہیں، کون سے خلیفوں کی بات ہے؟ فیقول، آگے کہنے والا کہے گا عبداللہ ابن عثمان ابو بکر، اس سے مراد عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عبداللہ حضرت ابو بکر کا کیا ہے جی؟ نام ہے۔ فرمایا اس سے مراد وہ ہے فَأَفْضَلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ، میرے بعد سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی اور جو قبر سے اٹھے گا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ فَيُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَتَيْنِ، پھر ان کو سبز رنگ کا جوڑا پہنایا جائے گا، دو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، پھر ان کو عرش کے پاس کھڑا کیا جائے گا حضرت ابو بکر کو۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ، پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور کہے گا أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عمر ابن خطاب کہاں ہے؟ فَيَجِيءُ عمر، حضرت عمر آئیں گے، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، اور ان کی رگوں سے خون جاری
کس لیے خون جاری ہوگا جی؟ شہادت پائی ہے نا. وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا. فَيُقَالُ، پوچھا جائے گا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا، اے عمر یہ تیرے ساتھ کس نے کیا؟ وہ جواب دیں گے عبد المغیرہ ابن شعبہ، یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے میرے ساتھ کیا. فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، حضرت عمر کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا بھی بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. وَيُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَتَيْنِ، ان کو بھی جناب دو سبز رنگ کے جناب لباس پہنائے جائیں گے. وَيُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، اور ان کو بھی عرش کے پاس مقام دیا جائے گا. ثُمَّ يُؤْتَى عثمان بن عفان، پھر حضرت عثمان بن عفان کو بلایا جائے گا. وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، ان کی بھی رگوں سے خون جاری ہوگا. فَيُقَالُ مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا، ان سے پوچھا جائے گا یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ فَيَقُولُ، حضرت عثمان کہیں گے فلان فلان فلان. حضرت عثمان کو قتل کرنے والا کوئی ایک بندہ، ڈھیر سارے تھے، ان کے نام لیں گے. فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، حضرت عثمان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا بھی بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. وَيُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَتَيْنِ، ان کو بھی دو سبز رنگ کے جناب حلے اور لباس پہنائے جائیں گے. ثُمَّ يُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، پھر ان کو عرش کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. ثُمَّ يُدْعَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے گا. فَيَأْتِي وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون جاری ہوگا. فَيُقَالُ مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا، ان سے پوچھا جائے گا یہ کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ فَيَقُولُ عبد الرحمن ابن ملجم، وہ کہیں گے میرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا. فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى، انہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور ان کا بھی بڑا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. ثُمَّ يُكْسَى حُلَّتَيْنِ خَضْرَاوَتَيْنِ، پھر حضرت علی کو بھی دو سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے. وَيُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، اور ان کو بھی عرش کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. امام صاحب نے فرمایا یہ میرے ابا حضرت علی نے روایت کی اور ان کی یہ بات ہے. اب اس رافضی نے پھر سوال کیا. رافضی نے کہا یابن رسول اللہ، اے حضور کے بیٹے، ھذا فی القرآن. اس نے کہا حضرت یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ ایسے لائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، یہ قرآن میں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا نعم، جی ہاں، اس کا ذکر قرآن میں ہے. کہاں؟ فرمایا قال اللہ تعالی وجیء بالنبیین والشہداء، وجیء بالنبیین، کل قیامت والے دن نبیوں کو بھی سامنے لایا جائے گا اور گواہوں کو بھی سامنے لایا جائے گا. شہداء سے مراد ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. امام صاحب نے فرمایا وہ مراد ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. امام صاحب نے فرمایا وہ تو جنتی ہیں اور تو کہاں پھر رہا ہے؟ اب جناب فقال الرافضی، اب رافضی نے کہا یابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، مجھے بات سمجھ. ضدی نہیں تھا نا. اس نے کہا ایقبل اللہ توبتی مما کنت علیہ، کیا اگر اب میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی ان بزرگوں کی شانوں میں نے جو گستاخیاں کی ہیں، کیا یہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام صاحب نے فرمایا نعم، جی ہاں، باب التوبہ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فاکثر الاستغفار لهم، ان کے لیے کثرت سے دعا مانگا کر. اما انک لو مت، پھر فرمایا خبردار اگر تو اس حالت میں مر گیا، وانت مخالفہم، کہ تو ان بزرگ ہستیوں کا مخالف ہوگا، مت علی غیر فطرت الاسلام، تو پھر تو اسلام پر نہیں کفر پر مرے گا. فرمایا توبہ کر لے، اچھی بات ہے، اگر اس حالت میں مر گیا نا تو اسلام کے علاوہ کسی اور بات پہ مرے گا. وَكَانَتْ حَسَنَاتُكَ، پھر تیری نیکیاں ساری کی ساری مثل اعمال الکفار، کافروں کے اعمال کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گی. اگر اس حالت میں مر گئے تو نیکیاں ساریاں
فتاب الرجل، فتح کہیں الحمدللہ، فتاب الرجل، اب اس رافضی نے توبہ کر لی، ورجع عن مقالته، اور اپنی باتوں سے جناب ہٹایا، پیچھے ہٹ گیا کہ یہ میں چھوڑتا ہوں، وانابا، اور اس نے انابت اختیار کر کے توبہ کر لی، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی۔ یہاں پر وہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، کتاب رسالہ، اس کے اندر لکھا ہے انتہا المناظرہ، یہاں تک وہ مناظرہ کیا ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بھائی میں دوبارہ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ کے لیے ہلکا پھلکا جیسے ہماری استطاعت اور ہماری حیثیت ہے، آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ آپ سب حضرات نے جس طرح صبر و تحمل کے ساتھ یہ بیان سنا ہے، اسی طرح صبر و تحمل کے ساتھ ہماری ضیافت کو بھی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ارادہ یہی ہے کہ ہر مہینہ میں کم از کم ایک دفعہ اس قسم کا سیمینار ہوتا رہے۔ آپ تشریف لائیں گے نا؟ پکا وعدہ کریں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔